بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز۔ ایک رات آئے گی، قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ سنا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا علم بھی نہ ہوگا تو پھر بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے، پھر ان کے تیسری مرتبہ اصرار کرنے کے بعد فرمایا، سنو، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، یعنی نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی والے ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی یا کسی اور طریقے پر نہیں دیتے۔ جو نرمی سے بات کرے وہ پتھروں کو بھی نرم کر سکتا ہے۔ نرمی علم سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم دوستو، ہماری زبان اگر قابو میں رہے تو جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اگر بے قابو ہو جائے تو جہنم کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کی لاش ہمارے سامنے رکھی ہو اور ہمیں کہا جائے کہ اس کا گوشت کھاؤ، تو کیا ہم ایسا کر پائیں گے؟ نہیں، دل الٹ جائے گا، قے آ جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کا ایسے عیب کا تذکرہ کرنا جو اگر اس کے سامنے کیا جاتا تو اسے برا لگتا۔ لیکن افسوس، ہم روزانہ زبان سے لوگوں کا مردہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، مذاق اڑانا، یہ ہماری مجلس کا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم تو اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ کتنے ہیں جو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کر لے، اللہ پاک معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کرنے والا حقوق العباد کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم عہد کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ نہ تو خود غیبت کریں گے، نہ کسی کی مجلس میں غیبت سنیں گے، کیونکہ جس دن اعمال تولے جائیں گے وہاں ہماری زبان سے نکلے ایک ایک لفظ کا بھی حساب کیا جائے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں گناہوں سے معاف کر دے اور آخرت میں ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا
اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ پاک بھی اس پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ کیا صرف ماں باپ، صرف بہن بھائی؟ نہیں، ہر وہ انسان جو تم سے کمزور ہے، مجبور ہے، جسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ بھوکا ہو، بیمار ہو، دل برداشتہ ہو، غم زدہ ہو، مصیبت زدہ ہو، اس پر رحم کرنا اللہ جل شانہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ رحم کرنا کبھی زبان سے ہوتا ہے، نرم گفتگو کر کے، کبھی عمل سے ہوتا ہے، کسی کی مدد کر کے، کسی کو معاف کر کے، اور کبھی دل سے ہوتا ہے، کسی کے لیے سچی دعا کر کے۔ دوستو، جو شخص رحم سے خالی ہو جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا تسبیحات کا نام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی نیکی سکھائی جو بعض اوقات ان عبادات سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دو۔ ذرا سوچئے، کسی کا دل غم زدہ ہو، کوئی مایوسی میں ڈوبا ہو، اور آپ کا ایک جملہ، ایک مسکراہٹ، ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک ہمدردی بھرا جملہ اس کی زندگی بدل دے، تو صرف اس کو نہیں بلکہ آپ اپنے رب کو بھی خوش کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ نیکی پیسوں کی محتاج نہیں، وقت کی محتاج نہیں، بس دل میں خلوص اور نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کبھی کسی کو معاف کر دینا، کبھی کسی کا بوجھ بانٹ لینا، کبھی کسی کے بچوں کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دینا، کبھی کسی غمزدہ کی بات صرف سن لینا، یہ سب دل خوش کرنے والی نیکیاں ہیں۔ یاد رکھو، یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو قیامت کے دن بھی تمہاری نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ ان کی اس وقت تک اچھا سلوک کرتا رہے جب تک کہ وہ اس کے ساتھ رہیں، یا جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، وہ اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔